ایک بندہ کسی کریانے دی دکان تے جاندا ہے، اپنے گھر دا سودا سلف خریددا ہے، کچھ پیسے بن جاندے نے۔ دکاندار جدو پیسے دا تقاضا کردا ہے، وہ اپنی جیب دے وچوں 5000 دا نوٹ کڈ کے 5000 دا نوٹ جڑا ہے وہ کڈ کے انہوں پکڑا دیندا ہے۔ دکاندار اس نوٹ نو پرکھدا ہے، تھوڑا چیک کردا ہے تے بعد اندر کہندا ہے جی اے نوٹ تہاڈا قابل قبول نہیں۔ وہ کہندا جی وجہ کی؟ وہ کہندا جی یہ نوٹ تے جعلی ہے، لہذا یہ نوٹ تہاڈا منظور نہیں، قبول نہیں۔ یہ بندہ روندا ہے، زارو قطار روندا ہے، اینا روندا ہے کہ دکاندار نو بھی ایدے تے ترس آندا ہے۔ وہ کہندا یار اینا رون والی کیڑی گل ہے، جڑا کوئی 1000 بل بنیا ہے بعد دے دے میں، یا میں تینوں ویسے ہی معاف کر دینا، اینا رون دا تو کوئی تک نہیں بندا۔ وہ کہندا میں اس گلوں نہیں رو رہا، میں تے اس گلوں رو رہا کہ اے دے نال دے ہور بھی کئی نوٹ میرے گھر چ دتھیاں بڑیاں پیاں نے، جیڑی میری زندگی دی ٹوٹل جمع پونجی ہے۔ اے دا مطلب ہے کہ میرے وہ سارے نوٹ برباد ہو گئے۔ حضرات محترم، بندہ نیکیاں دیاں پنڈا بن کے رب دی عدالت اندر لے کے جائے تے مالک الملک ایک نیکی بھی قبول نہ کرن تے دسو اس بندے دا کی بنے گا؟ تسیں آج دی رات ہی ساری دیکھ لو جیڑی تسیں اس جگہ تے بیٹھ کے گزاری ہے، اگر اللہ دی بارگاہ دے اندر تہاڈی اس رات دا ایک سیکنڈ بھی قبول نہ ہوئے تے تانوں کنی تکلیف ہوئے گی۔ میرے محترم بھائیو، ساریاں فکراں نالوں سب تو وڈی فکر اے کریا کرو کہ اللہ ساڈیاں نیکیاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے، اور اے میں تے تو فکر نہیں کر دے سانو پتہ نہیں کی بن گیا ہے، ورنہ اے تے او فکر ہے جڑا نبیاں نے بھی کیتا ہے، انبیاء نے بھی یہی فکر کیا ہے۔ حالانکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، قدم با قدم اللہ کی وحی کے مطابق اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس فکر میں رہتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک دا گھر بنایا ہے، خانہ کعبہ بنایا ہے، بیت اللہ بنایا ہے، بیت العتیق بنایا ہے۔ ایتھے کو بندہ ہاں مسجد بنائے، وہ اپنے فلیکس ٹنگ دائے، اپنے کیمرے دیاں فوٹواں بنام دائے، ایچ ڈی ریزلٹ لیں دائے، انج فوٹواں بنام دائے، انج جناب کیمرے والے نو بلام دائے کہ جے کیمرے والا نہ آیا میری مسجد قبول نہیں ہونی، جے کتے ویڈیو نہ بنی اللہ پاک نے کتے میری بنائی مسجد قبول پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں۔ نکی جی مسجد بنا کے اسیں انہاں چیزاں دا فکر کرنے آں تے جدو دو نبیاں نے اللہ پاک دا گھر خانہ کعبہ بنایا، بیت اللہ بنایا،
اللہ دے حکم دے مطابق بنایا، مکمل نقشہ بھی اللہ پاک دی رہنمائی دے مطابق، لیکن نہ ساریاں چیزاں دے باوجود جدو اللہ پاک دا گھر بن گیا ہے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کر دینے کی کہہ دینے، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا، اللہ سونیا اس ساڈی کاوش نو اپنی بارگاہ اندر قبول کر لے، اللہ جڑا تیرا گھر خانہ کعبہ بنایا ہے انو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نواز دے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دوسری دعا بھی قرآن پاک اندر موجود ہے، فرماتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ میں تیرا نبی تیری بارگاہ اندر دعا کرنا، اللہ میری دعا نو قبول فرما لے، اللہ میریاں نیکیاں نو قبول فرما لے، اللہ میریاں حاجتاں تے تمناواں جڑیاں میں تیری رضا واسطے کیتیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے۔ یقیناً پردے دے اندر میریاں ماما بہناں بھی بیٹھیاں ہون گیاں، قرآن پاک اندر ایک عورت دا ذکر بھی موجود ہے، ایسی عورت جدے کل اولاد کوئی نہیں، اللہ پاک نے اولاد نہیں دیتی، اس عورت نے اللہ دے حضور دعا کی تھی، اللہ پاک نے دعا نو قبول فرمایا، پاؤں باری ہو گیا، امید لگ گئی، اس عورت نے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا فرمائی کی دعا کر دیا نے، اللہ میں قربان داما قرآن بیان کردہ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّي إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا، اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنیاں، اللہ اے جڑا میرے پیٹ اندر بچہ ہے، اے میرا پاؤں باری ہو چکیاں ہے، اے جو میرے اندر حمل دی علامات موجود نے، اللہ میں تیری بارگاہ اندر دعا کرنیاں، اے میرا بچہ جدو پیدا ہوئے گا، جدو دنیا تے آئے گا، میرا بچہ تیرے دین دا خادم بنے گا، تیرے دین دا مبلغ بنے گا، بیت المقدس دا خادم بنے گا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر ناڑے دعا کی تھی، ناڑے نظر مننی تے ناڑ کی فرما دیا نے، فرمایا انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ میری اس کوشش نو قبول فرما لے، اللہ میری اس نیکی نو قبول فرما لے، اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر جو نظر من چکیاں اللہ انو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے۔ حضرات محترم کی پتہ لگتا ہے انبیاء کو فکر اعمال کی قبولیت کا، صلحاء کو فکر اعمال کی قبولیت کا، اللہ کے نیک بندوں کو فکر اعمال کی قبولیت کا، نیک بندیوں کو فکر اللہ کے ہم نے کیے ہوئی اعمال کی قبولیت کا، ہمیں فکر سیلفیوں کا، ہمیں فکر کیمروں کا، ہمیں فکر فلموں کا، ہمیں فکر ہے صرف لوگوں کے دکھلاوے کا۔ یاد رکھیے کیمرہ ہووے نہ ہووے، ایچ ڈی ہووے نہ ہووے، سیلفی ہووے نہ ہووے، پھول بوٹے ہومن نہ ہومن، ایک اللہ دی رضا ہووے، اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر نیکی قبول ہو جاندیے، رو کے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر سارے دعا کرو نا میرے بھائی مولانا قارون یاسر بغوی صاحب اور محترم مولانا عبدالرشید صاحب اور انہاں دے رفقاء نے آج جڑی مجلس سجائیے، دعا کرو اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے،
اللہ ان کی نیکی کو قبول کر لے۔ بات قبولیت کی ہے، قبولیت نہ ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ سنن ابن ماجہ دی روایت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، نبی پاک علیہ السلام صبح دے وقت دعا پڑھیا کر دے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے میرے پروردگار مینو علم نفع بخشتا فرما دے، اللہ رزق مینو پاکیزہ عطا فرما دے، اور وہ عمل کرم دی توفیق دے دے جڑا تیری بارگاہ اندر قبول ہو جائے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات محترم، سلف صالحین، تابعین و تبع تابعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی متواتر نال اس بات ثابت ہے، رمضان المبارک آن چ جدو 6 مہینے رہ جاندے، اللہ دے نیک بندے سلف صالحین اللہ پاک کو دعا کریا کر دے، حجر رمضان آن وچ 6 مہینے پہ ہوندے، اللہ پاک کو دعا کرنی شروع کر دیندے، اللہم بلغنا شہر رمضان، اللہ خون سانو رمضان المبارک تک زندگی دی مہلت عطا فرما دے، تاکہ رمضان دیاں بہاراں دیکھ لئیے، تے جدو رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندا خوب روزے رکھ دے، خوب قیام کر دے، خوب صدقہ و خیرات کر دے، تے جدو رمضان المبارک دا مہینہ گزر جاندا اگلے 6 مہینیاں تک اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا کر دی، اللہ ساڈے روزے قبول فرما لے، اللہ ساڈیاں تراویحاں قبول فرما لے۔ 6 ماہ تک ہمارے سلف صالحین کو 6 ماہ تک یہ فکر لگا رہتا ہمارے روزے قبول ہو جائیں، ہماری نیکیاں قبول ہو جائیں۔ حضرات ذی وقار بڑی بڑی ذات ہے، او قہارے، او جبارے، او غفارے، او ستارے، بڑی بڑی ذات ہے۔ ایتھے نکے جے جج دے سامنے کھلونا کھوے، نکی جی عرضی پیش کرنی ہووے، نکی جی اپلیکیشن دینی ہووے، او دے وچ بار بار بیکھنیاں لفظاں وچ غلطی نہ کھوے، لین سڈی پٹھی نہ کھوے، جناب پیپر صحیح ہووے، سیاہی پھیلی نہ کھوے، وڈا سارا افسر ہے کتے ریجیکٹ نہ کر دے وے، نکے نکے افسراں کولوں ڈرن والے کدی بھی سوچیا کر، اتنی بڑی بارگاہ، اتنا بڑا بادشاہ، او دے سامنے اعمال پیش کرنے نے کتے مالک ریجیکٹ نہ کر دے وے۔ یا تو قرآن پاک اندر آیتاں نہیں پڑھیاں، اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کیا ہمیں تم ایسے لوگوں کے بارے نہ بتائیں جو اعمال کر کر کے تھک جائیں گے، لیکن جب ہماری بارگاہ میں آئیں گے ہم ان کے لیے ترازو تک نہیں لگائیں گے، ہم تکڑی کے پلڑے میں ایک نیکی تک نہیں رکھیں گے۔ البدایہ والنہایہ دا حوالہ، صحیح البخاری دا حوالہ، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے والد دے کنیت ابو قحافہ دے چچا دا بیٹا ہے، چچا زاد بھائی ابو قحافہ دا، ایدہ نام عبداللہ بن جدعان، اپنے محلے دا، اپنے قبیلے دا مستنڈا جیا بندہ اور بدقماج جیا لڑکا، مارا تے غریب جیا، کدی ایدہ چگا لٹ لیا، کدی او دے کھڑ کیٹی کر لئی، کدی انہوں پریشان کر دیتا، سارے قبیلے دے لوگ تنگ آ گئے، سارے قبیلے دے لوگ پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ ہر کوئی دن نفرت کر لگ پیا۔ ایک دن جناب دل برداشتہ ہو کے کہیں ہے آج میں تے خودکشی کر کے مر جاواں گا، خودکشی کرم دی گرد نل مکے وچوں نکلیا، مکے دی آبادی تو دور دراز چلا گیا، ارادہ ہے بے میں دور کسے پرانے پہاڑاں وچ جاواں گا، پھر پرانے پہاڑاں وچوں کو بڑی پرانی غار لباں گا، اس پرانی غار وچ چلا جاواں گا، اتھے کو موزی جانور میں نو ڈس لے گا، میں مر جاواں گا، خودکشی کر لواں گا۔ اس نظریے نال مکے وچوں نکلیا،
دور پہاڑاں میں گیا پہاڑاں چو کو پرانی غار جدر کدی کو گیا نہیں انج دی غار وچ گیا غار وچ بڑیا اس گردن نال کہ مینوں کوئی سپ ڈنگ مار لے گا لیکن جدو غار دے وچ بڑیا تے کی ویکھیا پوری غار سونے نال بھری پئی ہے ساری غار دے وچ سونا ہی سونا موجود ہے نا حیران ہو گیا پریشان ہو گیا ادھر سونا ادھر سونا اج لبدا پھردا ٹٹولدا پھردا ہے ایک تختی لبھی ہے اس تختی جو تے تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ یہ قبیلہ بنو جرہم کے سرداروں کا سونا ہے مکہ میں سب سے پہلے جو قبیلہ آباد ہوا وہ قبیلہ بنو جرہم تھا ماں جی حاجرہ اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام جدو بیٹھے ہوئے سن دم دم دے کمیں دے کول پہلا قبیلہ جڑا آیا وہ قبیلہ بنو جرہم ہے یعنی سب تو پہلا مکہ پاک اندرہ قبیلہ آباد ہویا وہ قبیلہ بنو جرہم ہے ایک قبیلہ بنو جرہم دا سونا قبیلہ بنو جرہم دا خزانہ انہیں تختی پھڑی گے نا اور جنابوں سے غارت نشانی لا لئی کسی نو دسیاں کوئی نہیں جنی ضرورت پیندی چپ کے جا کر کے سونا کڑ کر کے لے کر کے آمدہ انہیں بزنس شروع کیتا کاروبار شروع کیتا دنام دے اندر امیر ہو گیا پیسہ ہی پیسہ درم درم دینار ہی دینار پھر سخاوت بڑی کر لگ پیا صلہ رحمی بڑی کر لگ پیا انہا مال انی سخاوت کریا کردہ کہ جناب ہر وقت تے ڈیرے تے کھانا پکیا کردہ بعد لکھن والیاں لکھیا ہے ایڈیاں ایڈیاں بڑیاں دیگاں پکیا کردہ سے ایڈیاں دیگاں اتنیاں بڑیاں سن کو ناب دیگاں دے سائے تھلے عرب دے بکریاں دے چروائے بیٹھ کر کے آرام کریا کردے سن ایڈیاں بڑیاں دیگاں ایک بڑا بڑا پیالہ بنایا اس پیالے دے اندر ہر وقت کھانا ڈالیا جا رہا ہے ہر وقت کھانا ڈالیا جا رہا ہے جیدہ دل کردہ ہے آ جامدہ ہے جنہ دل کردہ ہے کھا جامدہ ہے جنہ دل کردہ ہے نال لے کر کے چلا جامدہ ہے ہر میں کعبہ دے اندر خانہ کعبہ جمدر آ کر کے ہر روز عبداللہ بن جدان اعلان کریا کردہ مکے دے لوگوں کوئی پکھا نہ سویاں جے تو آڈے وچو کوئی بندہ پکھا نہ سویں عبداللہ بن جدان دا دسترخوان ہر ویڑے چل دا ہے جدہ جدوں دل کریں آ کر کے کھانا کھا سکتا ہے حتیٰ کہ دی سخاوت دیاں تمہ مکے دے گرد و نوام در پھیل گئیاں عرب دے شاعر اپنی شاعری دی اندر عبداللہ بن جدام دی سخاوت دا ذکر کرن لگ پہ ایک جناب شاعر نے آکھیا عبداللہ بن جدان ایڈا بڑا سخی ہے اپنے دسترخوان تیان والیاں شہد کھلامدا ہے اپنے دسترخوان تیان والیاں شہد کھلامدا ہے حالانکہ دے دسترخوان تے کدی شہد نہیں سی ہویا لیکن جدو انہوں شیر دا پتہ لگا انہوں کسی نے شیر سنایا انہیں جناب شام دے وچو 2000 اونٹ شہد دے لدی ہوئے مکہ اندر مگوال ہے اور دسترخانہ تے شہد نچاور کر دیتا انی سخاوت کرن والا ہن جڑا اگلا حصہ میں سنان لگا ہے صحیح بخاری دے اندر ماں جیاں چا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں عبداللہ بن جدان مر گیا دنیا چھوڑ کے چلا گیا پورے مکے دی اندر افسوس دا ایک سما بن گیا ہے بڑا بڑا سخی دنیا تو ٹر گیا ہے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے میں نبی پاک کے ذکر کیتا ایک دن میں اللہ دے پیغمبر دے سامنے او دیاں ساریاں سخاوتاں دا ذکر فرمایا نال میں پوچھیا محبوبہ عبداللہ بن جدان جڑا ایڈا بڑا سخی آدمی ہے تو سوخ پلا اللہ تعالیٰ دے آئے دیاں نیکیاں دی کی قدر و منزلت سخاوت کرن والا صلہ رحمی کرن والا ماڑیاں دا بھلا کرن والا غریباں دے سر تے دست شفقت رکھن والا یتیماں تے بیواواں نال بھلا کرن والا سونیاں دسو تے سینا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دیاں نیکیاں دی کی حیثیت ہے ذرا دل نو تھام کے گل سننا ذرا توجہ نال گل سننا میرا پیغام پلے نال بن کے لے جا فکر کر اس گل دی کہ اللہ قبول فرمائے میری آقا فرماتے نے عائشہ
اللہ پاک کے ساریاں عبداللہ بن جدام دیاں جنیاں نیکیاں نے اللہ پاک دی کسے ایک نیکی وال انج نظر پاک بھی نہیں ویکھن گے اللہ پاک ایک نیکی وال بھی نہیں ویکھن گے انہوں کسے ایک نیکی دا بھی فائدہ نہیں ہوئے گا انہوں ایک نیکی بھی نفع نہیں دے گے ایدی ایک نیکی بھی اللہ دی بارگاہ اندر قبول نہیں ہوئے گی وجہ کیے وجہیں ویکھن کدی اپنے مالک دا نام بھی نہیں لیا اپنے خالق دا نام تک نہیں لیا حضرات تیزی بکار کی سمجھ آئی تو گلہ میں پیغام چھوڑ کے جاندہ پیاں پہلا پیغام چھوڑ کے جاندہ پیاں اگر چاندیو تھوڑیاں عبادتاں قبول ہو جان اگر چاندیو تھوڑیاں ریاضتاں قبول ہو جان پھر شرک تو جان چھڑا لو شرک دو طرح دا ہوندا ہے ایک شرک اکبر ہوندا ہے ایک شرک اصغر ہوندا ہے شرک اکبر کیا ہے شرک اکبر ہے اللہ دی ذات نال کسے نو بندہ شریک ٹھہراندا ہے عقیدہ بناؤ مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ بگڑی بنانے والا بھی اللہ لکھا چمیکھا مارن والا بھی اللہ تریاں ڈبون والا بھی اللہ ڈبیاں تارن والا بھی اللہ عزت و ذلت دا مالک بھی اللہ بیٹے تے بیٹیاں دین والا بھی اللہ داتا بھی اللہ غوث اعظم بھی اللہ لجپال بھی اللہ غریب نواز بھی اللہ چیمہ نواز بھی اللہ چٹھا نواز بھی اللہ دستگیر بھی اللہ علا کل شیئن قدیر بھی اللہ فعال لما یرید بھی اللہ علیمم بذات صدور بھی اللہ کن فیکون دی اتھارٹی دا مالک بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہوامان دا فضامان دا شفامان دا جلوت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا نوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا آبیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہلیاں دا بعد والیاں دا نبیاں دا ولیاں دا کتباں دا عبدالاں دا صحابیاں دا وہابیاں دا بریلویاں دا دیبندیاں دا شیعاں دا انساناں دا حیواناں دا درندیاں دا پرندیاں دا چرندیاں دا حجراں دا شجراں دا کائنات دے ذرے ذرے خطے خطے ٹکڑے ٹکڑے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے دا مالک اللہ ہے اور اللہ دی قسم کاللہ ہے یہ عقیدہ بنا توحید والا میں پیغام دینا چاہنا اس مجلس دی اندر اگر کوئی میرا مشرک پر آ کے بیٹھا ہے یا میرا پیغام کسی مشرک تک پہنچ جائے میں ہاتھ بن کے گزارش کرنا چاہنا اللہ پاک تینو ابن آدم کہہ کے بلاوے تو پیر دے گٹے چمدہ پھرنے جاہلا اللہ پاک تینو والا قد کرمنا بنی آدم کہہ کے بلائے تو پیر دے پیر چمدہ پھرنے جاہلا اللہ پاک تینو عظمت اشرف المخلوقات آکھے تو جناب پیر دی گڈی دے ٹیر چمدہ پھرنے جاہلا اللہ پاک تینو تقریم دی عزت دے کے بلائے احسن تقویم کہہ کے بلائے تو جناب اللہ نو چھڑ کے تے حیوان نہ دے گے جکدہ پھرنے جاہلا اللہ پاک تینو اے بہترین صورت والا آکھے تے تو جناب مٹی دیاں ڈھیریاں تے اپنے آنسو سٹدہ پھرنے جاہلا مالک دے درتیں آ جا خالق دے درتیں آ جا انہوں کہندے نے شرک اکبر کرنا شرک اکبر ہوئے تے اللہ عمل قبول نہیں کردہ جے شرک اصغر ہوئے پھر بھی اللہ عمل قبول نہیں کردہ شرک اصغر کیا ہے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا فرمایا الریا شرک اصغر ریاکاری ہے دکھلاوا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہے نیکیاں کر دے بخان واسطے تقریراں کر دے بخان واسطے سورہ لام دے بخان واسطے نظمہ پڑھ دے بخان واسطے تقریراں کر دے بخان واسطے ویر جی میں تے حیران ہے اس گل تو ساڈے پلے پہلے نیکیاں نہیں سن رہندیاں کھوندیاں نیکیاں انہاں کیمریاں کڈ چھڈیاں رہندیاں کھوندا تقوی ساڈا انہاں کیمریاں روڑ چھڈیا حضرات دی بکار آئیے فکر کیمروں کا نہ کیجئے فکر اللہ کے عمل کی قبولیت کا کیجئے فکر سیلفیوں کا نہ کیجئے ایتھوں تھلے لتھنا ہے کئی منڈیاں آ جانا ہے جی میرے نال سیلفی بنا لو میرے نال سیلفی بنا لو میں تہاڈا بڑا بڑا عاشق ہاں میں 9 سالاں تو تہاڈیاں تقریراں سننا میں 10 سالاں تو تہاڈے بیان سننا تے جے منہ چوک کے دل ویکھنا ہے تے منہ تے داڑھی کوئی نہیں چہرے تے سنت رسول کوئی نہیں او دسنا 9 سالاں دیاں تقریراں کتھے گئیاں تیرے منہ تے داڑھی کے جواب تے نہیں آ سکے جلسے تو پہلے بھی داڑھی
داڑھی مننا، جلسے تو بعد بھی داڑھی مننا، جلسے تو پہلا بھی سود خور، جلسے تو بعد بھی سود خور۔ مینوں دسنا 9 سالاں دیاں تقریراں کتھے کیتیاں نے؟ او ساڈے نالوں تے شرابی چنگا ہے جڑا 4 دن منڈے نوں کول بٹھائے تے شراب تے لگا لیندا ہے۔ ساڈے نالوں تے پھر چرسی چنگا نکلیا او جڑا کسے نوں ہفتہ کول بٹھائے چرس تے لگا لیندا ہے۔ ساڈے نالوں تے بھنگی چنگا نکلیا جڑا 15 دن کسے نوں کول بٹھائے تے بھنگ تے لگا لیندا ہے۔ تو 15 سال تو تقریراں سننا ہے، تیرے منہ تے داڑھی نہ آ سکے، تو 9 سال تو ساڈا عاشق ہویا پھرنا ہے، نمازی تو پکا نہ بن سکیا۔ توبہ انج دے فائنہ کولو، توبہ انج دی عاشقاں کولو، انج دی عاشقاں دی سانو کوئی ضرورت نہیں۔ عمل تو بغیر گزارا نہیں ہو سکدا۔ خالق کائنات دا قرآن تے میرا سلام میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يرغب عن ملت ابراہیم الا من سفک نفسه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ منا إنك أنت السميع العليم۔ بس پھر کی کہہ رہے؟ نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان حرم مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑی جائے گی دل مچل جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔